آج سے ہم قرآن کے علمی اور اخلاقی پیغامات کو نشر کریں گے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا کام قرآن کی تعلیمات کو سمجھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو دلچسپی سے سمجھا جائے۔ ہم اس مختصر تفسیر میں قرآن کے اہم مضامین کو پیش کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن پاک کو پڑھنے والے کو قرآن کے فہم میں مدد ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کی جو سب سے پہلی سورہ ہے جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اسی طرح اس سورہ کا ایک اور نام سورہ اساس بھی ہے۔ اسی طرح اس کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ ان تمام ناموں سے ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اس سورہ کی حیثیت بہت ہی اساسی، بنیادی اور کل قرآن حکیم کے لیے ایک دباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی اس میں وہ بنیادی اصول متعین کیے گئے جن کی تفصیلات قرآن کی بقیہ صورتوں کے اندر ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ اس وجہ سے اس سورہ کے اہتمام کو پیش نظر رکھا گیا۔ ہماری بنیادی عبادت نماز کا اس کو مستقل طور پر حصہ بنا دیا گیا۔ نماز کی ہر رکعت کے اندر اس سورہ کا پڑھنا ہمارے لیے لازم کر دیا گیا تاکہ ہمیں مستقل طور پر اس پروگرام، اس نصب العین اور اس کی بنیادی اساسی اصولوں سے واقفیت رہے، اس کی مسلسل یادداشت ہوتی رہے، اور پھر اس کے ذریعے گویا ہم معاشرے کی تشکیل کے تقاضوں کی طرف اپنی توجہ مبذول رکھیں۔ اس لیے روزانہ 5 وقت اس عبادت کا اہتمام اور پھر اس عبادت کے اندر اس سورہ کا اہتمام در حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس تعلیم و تربیت کے ذریعے جو نماز اور نماز میں اس تلاوت کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے، اس کے ذریعے گویا ہم مستقل طور پر سوسائٹی کی تشکیل کے معاملات پر توجہ رکھیں اور اس کی روشنی میں ایک بہتر سوسائٹی کے قیام کو نصب العین مانیں۔ اس وجہ سے قرآن حکیم کی اس سورہ کو مستقل ہماری عبادت کا اور خاص طور پر نماز والی عبادت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس لیے اس سورہ کے مضامین سے واقفیت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سورہ کو ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کی جو بنیادی نوعیت ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ نماز گویا اس کے بغیر ادھوری ہو جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو اس سورہ کے اندر قرآن حکیم نے اپنے بنیادی اساسی اصولوں کو واضح کر دیا۔ سورہ کے آغاز میں بلکہ قرآن حکیم کی تلاوت کے آداب میں یہ بنیادی بات شامل ہے کہ آغاز ہم اعوذ باللہ سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گویا سب سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس دشمن سے جو دشمن اس انسان کی ترقی کے لیے ہمیشہ منفی سوچ رکھتا ہے۔ وہ مسلسل تدابیر اختیار کرتا ہے، مختلف قسم کی سازشوں میں وہ ہمیشہ منہمک رہتا ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے اپنے دشمن سے محفوظ ہونا بہت ضروری ہے۔ گویا کہ قرآن حکیم کے فہم میں ایک بڑی بنیادی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے حقیقی دشمن سے آگاہی ضروری ہے اور پھر اس دشمن سے پناہ اللہ کی حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ مختلف تدابیروں سے ہمیں راہ حق سے منحرف نہ کر سکے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عندیہ دیا تھا کہ اس کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے۔ تو اس لیے انسان کی فضیلت، انسان کا احترام، انسانی اقتدار، ان تمام کا سب سے بڑا دشمن وہ شیطان رجیم ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کے مقابلے پر اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور اللہ کی 2 بڑی بنیادی صفات رحمان اور رحیم جو اللہ کی اس صفت رحمت کو بیان کرتی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن حکیم کی ایک مستقل آیت ہے۔ ایک آیت تو سورہ نمل کے اندر آ رہی ہے، لیکن یہ علیحدہ ہر سورہ کے آغاز میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے ہم گویا
ایک صورت کو دوسری صورت سے ممتاز کرتے ہیں، علیحدہ کرتے ہیں، اس لیے ہر سورہ کے آغاز میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کریں گے۔ اے اللہ پاک، قرآن پاک کے فہم میں ہم سے جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس سے درگزر فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔